بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن جیسے کہ آپ ٹائٹل سن چکے ہیں وہ ہے ری لرن بیہیویئر۔ ری لرن کا جب بھی ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں تو آتا ہے کہ کچھ سیکھی ہوئی چیز کو دوبارہ سیکھنا ہے، یا آپ نے سمجھ لیا تھا کہ میں نے سیکھ لیا ہے، لیکن ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا وقت آ گیا جس میں آپ کو یہ گمان اور خیال گزرا کہ مجھے دوبارہ سیکھ لینا چاہیے۔ اچھا، بیہیویئر ہے تو اس پہ ہم بہت سی گفتگو ریکارڈ بھی کروا چکے ہیں۔ گورنمنٹ آفیشلز ہمارے اس کے لیکچرز ایون ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ اویلیبل ہیں بیہیویئر مینجمنٹ کے نام سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سیشن کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ آخر کار اس میں سے مسنگ تھا، ان لیکچرز میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس کے بارے میں ہم نے گفتگو ابھی کرنی تھی، وہ رہتی تھی، اور ہم نے کیا کیا، مناسب سمجھا کہ ایک سیشن مزید کر لیں جس کا ٹائٹل جو سا بنا لیں، ری لرن بیہیویئر۔ اچھا، بیہیویئر کے حوالے سے جو آپ کی انفارمیشن ہے شاید وہی میں دوبارہ شیئر کروں، لیکن کوشش کروں گا کچھ نئی چیزیں جو ایڈ ہوں۔ بیہیویئر جو کہ جس کا مدر ورڈ ہیو سے نکلا ہے، بی پہلے سے کہتے ہیں، ہیو کہتے ہیں رکھا ہوا، تو بیہیویئر دراصل وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے رکھی ہوئی ہیں، بیہیویئر پہلے سے رکھا ہوا۔ اب بیہیویئر جو کہ جس کے بارے میں کہا کہ پہلے سے رکھا ہوا، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ سارا سیشن یہ ہے۔ پھر کون سے بیہیویئرز کو دوبارہ سیکھ لینا چاہیے، بدل لینا چاہیے، یہ ایک سیشن کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے سوال جواب کی طرف چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بیہیویئر کے ساتھ ہمارا جو واسطہ ہے بڑا پرانا واسطہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا واسطہ بیہیویئر کے ساتھ پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری انٹریکشن جو سی ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماں دراصل ایک رویے کا نام ہے، آپ غور سے دیکھیں، اس رویے کی شفقت بتاتی ہے یہ ماں ہے۔ آپ نے کئی دفعہ زندگی میں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے کہا یار میری اس فلانی ماسی نے، فلانی خالہ نے میرے ساتھ ماں والا یار کردار ادا کیا۔ اچھا، وہ کردار کیا تھا؟ وہ دراصل رویہ تھا۔ وہ رویہ جو سا تھا وہ بتا رہا تھا یار یہ ماں، یا آپ کہتے ہیں یار یہ جو سا نا یہ میرا بڑا بھائی والا رویہ ہے اس کا فلانی۔ اچھا، وہ خونی رشتہ بڑا بھائی نہیں ہے، لیکن رویہ بڑا بھائی والا بتائے گا کہ یہ بڑا بھائی ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں یار یہ ہے تو میرا بھائی، لیکن یار یہ بھائی نہیں ہے۔ اچھا، وہ بتا رہا ہے کہ خونی رشتہ ہے، لیکن جو بیہیویئر ہے وہ بھائیوں والا نہیں ہے۔ سو نتیجہ یہ ہمیں پتہ لگا کہ بیہیویئر کے ساتھ واسطہ انسان کے دنیا میں آتے شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اچھا ہے، برا ہے، یا کچھ بھی ہے، ہم شروع میں زندگی کے ایک طویل ایسا عرصہ ہوتا ہے جس میں ججمنٹل نہیں ہوتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں، یعنی ہمارے وہ گیٹ جس کے ذریعے ہماری شخصیت نے کرافٹ ہونا تھا، ورڈ ہے کرافٹنگ، بننا تھا، وہ گیٹ سے ہر راج مستری کنسٹرکٹر اندر داخل ہو سکتا ہے۔ شروع کے جو گیٹس ہیں ہمارے، اس میں سے داخل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ہم نے کوئی دربان، کوئی گارڈ، کوئی باہر ایسا بندہ نہیں بٹھایا ہوتا جو رک کے کہے کہ نہیں بھائی آپ نہیں جا سکتے۔ جیسے مثال لیجئے گا کہ میرے بچے جو سے ہیں وہ ڈوریمون دیکھنے کے بڑے شوقین ہیں۔ میں نے چند دن پہلے بین کر دیا کیونکہ ایک دن میں نے بھی دیکھ لیا، تو مجھے پتہ لگا کہ ڈوریمون جو کارٹون بڑا فیمس ہے بچوں میں، وہ کارٹون میں کردار نوبیتا کا بھی ہے۔ تو اب کہیں بچہ ڈوریمون کو چھوڑ کے نوبیتا کا کردار نہ لے لے، کیونکہ اس کے دربان اور گارڈ پرسنالٹی کے نہیں بیٹھے ہوئے جو جج کریں کہ اصل میں کس کردار کو لینا ہے اور کس کردار کو نہیں لینا۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک مووی ہٹ ہوتی ہے، بڑی فائٹنگ والی مووی ہوتی ہے، وہ اس مووی کے ہیرو کے کردار کو نہیں اپناتے، وہ ویلن کے کردار کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی کے جو گارڈ اور فلٹر ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ جج ہی نہیں کر پاتے کہ جو ہم نے مووی دیکھی ہے اس کا پازیٹیو کردار نہیں لینا بلکہ وہ اس کا نیگیٹو کردار لے لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ بچہ جو سا وہ ڈوریمون کا کردار نہ لے، اسے گیجٹس تو نہیں ملیں گے، لیکن نوبیتا کا کردار بڑا آسان سا ہے۔ وہ کیا بدتمیزیاں کرنا، ریئیکٹیو ہونا، ایسی حرکتیں کر دینا جس سے اریٹیشن کریٹ ہو۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری پرسنالٹی کا قدرت نے نظام بنایا، وہ نظام کیا کہ شروع میں گارڈ اور فلٹر اور دربان نہیں بٹھائے، صرف ان اینٹری ہے اور اس میں سے چھانٹ کانٹ نہیں ہے، ہم شروع میں ججمنٹل نہیں ہوتے۔ اس سارے ادوار میں ہمیں بے شمار رویے مل جاتے ہیں۔ وہ رویے کس شکل میں ملتے ہیں؟ وہ رویے جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن کے ذریعے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم ان رویوں کو صحیح رویہ سمجھ جاتے ہیں۔ لائک مثال ہے کہ جب بھی ہم نے غلطی کی تو اس کے جواب میں چپیڑ آ گئی۔ اب چپیڑ یا ڈانٹ یا سختی یا گالی گلوچ ایک رویہ ہے، ممکن ہے یہ رویہ ٹھیک نہ ہو یا اتنی مقدار میں ٹھیک نہ ہو جتنی مقدار میں ہمیں مل رہا ہے۔ ایک دوائی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن وہی دوائی مقدار میں بڑھ جائے بڑی خوفناک ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جی, اس کا اثر جو سا وہ بدل جاتا ہے یا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ رویے جو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوتے ہیں, وہ چاہتے نہ چاہتے وہ رویے ہمارے اندر جا چکے ہوتے ہیں. اب ہم نے رویوں کو سیکھا نہ چاہتے ہوئے, ماں سے, باپ سے, سوسائٹی سے, کلاس ٹیچر سے, دوستوں سے, موویز کے کریکٹر سے, کارٹون کے کریکٹر سے, سوسائٹی کی انسپائریشن سے, کہ سوسائٹی کے کچھ سٹینڈرڈز بنے ہوئے تھے. سوسائٹی کہتی تھی کہ یار جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک کریکٹر جس کو اگر آج کہوں تو بڑا عجیب لگے گا مجھے, وہ کریکٹر اپنے کالج لائف میں ہماری فائلوں پہ اس کی پیسٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ, اور وہ کریکٹر تھا اسامہ بن لادن کا. ایک ٹائم تھا اس کو ہیرو کے طور پہ پورٹرے کیا گیا, اینڈ وی ہیو دی انسپائریشن, اسلام کا لیڈر. لیکن وہی کریکٹر بعد میں جا کے پتہ لگا کہ یار یہ تو کچھ اور ہے. سو پتہ لگا سوسائٹی کے انسپائریشنز بھی ہیں, سوسائٹی بھی سٹینڈرڈز بناتی ہے کہ یار سوسائٹی کہے گی غازی علم الدین جونس ہے وہ یہ سٹینڈرڈ, ایک ہیرو ہے آپ کا, ٹھیک ہے, لیکن معمر رانا ہیرو نہیں ہے, یہ شان ہیرو نہیں ہے, یا کہے گی ہیرو ہے. اب جو ہماری شروع کی زندگی ہے اس میں وہ رویے چلتے چلتے ہمارے اندر آئے, اور ہم نے وہ کیا کیا, انہیں پکا کر دیا. جب زندگی میں دوسرا وقت آیا بیہیو کرنے کا, مثلا ابا جی کے سامنے ہم زیادہ بیہیو نہیں شروع میں کر سکتے تھے, ریئیکٹیو نہیں ہو سکتے تھے. زیادہ بیہیویئر کیا تھا جی, گھٹن, خاموشی, دب لینا, دا لگا لینا, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن ایک وقت آیا جب ہمیں آزادی مل گئی, فریڈم, یونیورسٹی, کالج لائف, سارا کچھ. اب وہ سارا کچھ جو اکٹھا ہوا تھا, جو ہم نے سیکھا تھا, لرن کیا تھا, انکانشیسلی لرن کیا تھا, غیر ارادی طور پہ لرننگ کے پروسیس میں سے گزرے تھے, ہمیں پرفارم کرنے کا بہترین موقع مل گیا. زندگی سٹیج ہے شیکسپیئر کے بقول, اور ہر فرد اپنا کردار ادا کر رہا ہے. زندگی کی بھی سٹیجز ہیں. جب پرفارمنگ آرٹ کی طرف ہم آئے تو لوگ کہنے لگے یار یہ رویہ اس کا اچھا نہیں. تو پتہ لگا رویہ اس کا اچھا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے رویوں کو سیکھا تھا, کانشیسلی نہیں سیکھا تھا, وہ سلیکٹ نہیں کر سکا, وہ سلیکٹیو نہیں تھا. کچھ رویے ایسے لے لیے تھے جو کہ اچھے نہیں تھے, کچھ رویے ایسے لے لیے جو نان پروڈکٹیو تھے. رویوں کی بھی قسمیں سن لیں. کچھ رویے ایسے لے لیے جو کہ نان پروگریسو ہیں, کچھ رویے ایسے لے لیے جو کہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو اکیلا کر دیتے ہیں, آپ کو سوشلی گرو نہیں ہونے دیتے. کچھ رویے ایسے لے لیے جس میں بندہ سمجھتا شاید یہ میرا فائدہ لیکن اصل میں نقصان ہو رہا ہوتا. کتنے رویے آپ کو روز ابھی آپ آرڈر دیں گے چائے کا تو ایک رویے کے ساتھ سامنا, چائے کے ساتھ سامنا نہیں پڑتا, چائے تو گھر سے ہی مل جاتی ہے. وہ کہتا ہے جی سر, اچھا ہم سرور کوئی نہیں ہوتے, وہ کہتا ہے سر. ایک مثال, ہمیں آنر ملی, ہم کہتے ہیں جی ایک کپ چائے کا, وہ چائے لے کر آتا ہے, سر کچھ اور, ہمیں زندگی میں کسی نے نہیں پوچھا ہوتا کچھ اور, ہمارے تو آگے رکھا جاتا ہے لے کھا مار لے. اب وہ کہتا ہے کچھ اور, ہم کہتے ہیں نہیں یار بڑی مہربانی دل لے آؤ, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم اسی خوشی خوشی میں کہتے ہیں یار یہ 20 روپے جونسن ٹپ بھی آپ نے, یہ میرا رویہ, کیونکہ یار میں زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے آپ کو سر سا محسوس کیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو رویوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا, وہ رویے جو آپ نے رسپانس میں کیے وہ آپ کا قصور نہیں تھا, اچھے یا برے. بعض لوگ آپ دیکھیں ان سے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ نہیں ٹھیک, بڑا چڑچڑا سا ہے, یار یہ بڑا دماغ کھاتا, یہ اچھا نہیں. بعض لوگ ایسے, ان کا رویہ ایسا شاندار ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار کمال, یار اس میں کوئی مقناطیس ہے, اور ملنے کو دل کرتا ہے, کوئی اٹریکشن ضرور ہے, کچھ نہ کچھ ایسا فیکٹر ضرور ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہے. مسئلہ حل ہو کے نہ ہو, کم از کم تسلی ہو جاتی ہے یار کچھ نہ کچھ. اب یہ کیا یہ رویہ. اب جو آج کا سیشن ہے وہ ایک جملے پہ بیسڈ کر رہا ہے جی, ایک جملہ ہے جس کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں تو پورے سیشن کی سمجھ آ جائے گی. وہ کیا, غیر ارادی دور, بچپنا, یا وہ دور جس میں ہمارے پاس ججمنٹل یا اسیس کرنے کا ٹول نہیں تھا, وقت نہیں تھا, سمجھ نہیں تھی, اس دور کے جو رویے ملے ہیں خدا کے لیے, اپنے کانشیس کے آتے, شعور کے آتے, پہلا کام کریں کانٹ چھانٹ شروع کر دیں. کانٹ چھانٹ کیا ہے, ری لرن. ری لرن کیا ہے, ان میں سے کام کے رکھ لیں, جو کام کے نہیں انہیں پھینک دیں. کام کے کون سے نہیں ہیں, جو آپ کی دوستیاں خراب کر رہے ہیں, جو آپ کے جو ان سے وہ رشتہ داریاں خراب کر رہے ہیں, جو آپ کے اپنوں کو دور کر رہے ہیں, جو آپ کو لالچی بنا رہے ہیں, مین بنا رہے ہیں, وہ رویے جو آپ کی زندگی کے ویژن کو چھوٹا کر رہے ہیں. آپ میں سے کسی نے سینما میں مووی دیکھی ہو, ایک بڑا زبردست فینامنا, میں نے کیونکہ بہت پہلے دیکھی ہے تو مجھے وہ تب کا ہی یاد ہے سین, شاید اب بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. مووی کے سٹارٹ پہ پاکستان کا قومی ترانہ لگتا ہے, اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ پہ فرض ہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. وہ جو کھڑے ہو جائیں لفظ ہے نا, اتنی زور سے کہا جاتا ہے سارے کھڑے رہتے ہیں, ایسے ہے نا جی.
یہ جب شعور آ جاتا ہے نا تو اس کے احترام میں سب چیزوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے. وہ شعور کیا ہے؟ شعور آیا ساتھ ہی بنتا یہ ہے کام کی چیزیں رکھو جو کام کی نہیں ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ شعور کا دور بڑا قیمتی دور ہے. یہ شعور کے لیے نہ تو عمر کی پابندی ہے, یہ نہ آئے تو 70 تک نہیں آتا. بڑے بڑے بابے بیٹھے ہوئے بغیر شعور کے, عقل نہیں تو موجے موجہ, اخبار اور خبروں کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کسی 70 سال کے بندے کو چند دن پہلے میں نے دیکھا ایان علی کے کیس کو سڑک پہ بیٹھا ڈسکس کر رہا, 5 مزید بابوں میں. مجھے شدید کوفت ہوئی کہ یار یعنی کہ ان کا ایجنڈا یار بڑا عجیب سا ہے, اور وہ انتہائی متوجہ ہو کے بار بار پوچھ رہے دوبارہ دسو ذرا جو صاحب دوبارہ دسو. اور میں حیران ہو رہا کہ یار ان کی زندگی میں کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, گفتگو کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ ایان علی سے خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ ٹیٹو کہاں بنا ہوا تھا, ایک نے تو یہ بھی پوچھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں شعور کے آتے ہمارا سب سے پہلی چیز یہ ہے. مثلا میں آپ کو دھیان سے بڑی ایک بات سنی, ممکن آپ نے ایک رویہ اپنایا ہو زندگی میں ٹو لگانے کا. ٹو لگانے کا کیا ہے؟ دوسروں کو تھوڑا سا چیک کرنا, کیا ہے, کس طرح ہے, کیوں ہے. یعنی اس کو جو سا نا ججمنٹل رہنا دوسروں کے بارے میں. مہربانی فرمائیں, پتہ نہیں رویہ کہاں سے مل گیا آپ کو, اس سے ہاتھ اٹھا لیں. ایسے رویے والا بندہ اکیلا رہ جاتا زندگی میں آخر کار. ایسے بندے سے لوگ پیار نہیں کرتے جو دوسروں کو اسیس کرتا رہتا ہے, جو دوسروں کو کسی کو بے ایمان کسی کو ایماندار کہتا ہے, کسی کو کافر کسی کو مسلمان کہتا ہے, جو دوسروں کی خامیوں کے پیچھے بھاگتا ہے. بقول وہی اشفاق احمد کے کہ مکھی کی 86 آنکھیں لیکن بیٹھتی گند پہ. ساری ذہانت کہاں لگائی ہوئی ہے؟ دوسروں کے گند ڈھونڈنے میں. ملیں گے نا کلاسوں میں, یونیورسٹیوں میں, اداروں میں. اور وہ ابھی وہ فیس بک پہ وہ جملہ دیکھا تو بڑا وہ اچھا جملہ ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے بارے میں کبھی برا نہ سوچیں, یہ کام آپ کے رشتہ دار بہت بھلے سے کر رہے ہیں, عرصے سے کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ کام ایک مزاج ہے, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. اسی طرح ایک مزاج ہے کہ ہم کام کی باتیں نہیں سیکھتے. یہ بچے کو اتنی انفارمیشن ہے کس چیز کے بارے میں, وہ ساری انفارمیشن ہے جو ضروری نہیں ہے. عادت بن گئی ہے, لرن کرنا ہے لیکن مقصد کے ساتھ لرن نہیں کرنا. اسی طرح ایک بیہیویئر ہے, وہ کیا ہے جی, ڈی گریڈ کرنا, دوسروں کو ٹیز کرنا, دوسروں کی تھوڑی سی انسلٹ کر دینا, دوسروں کو بتانا تم چھوٹے ہو میں بڑا ہوں. اچھا یہ ایک ایسا واحد مقابلہ یا بے وقوفی ایسا رویہ ہے جس میں بندہ چھلانگے لگانے لگ پڑتا ہے بندر کی طرح. وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ صرف دوسرے کو نیچا اور خود کو اونچا کرنے کے لیے اس نے کیا کر دی. دنیا میں بڑی ایسی مثالیں ہیں جو لوگ صرف اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے شادی کا وہ فنکشن جو صرف 5 لاکھ میں ہو سکتا ہے 50 لاکھ میں کر دیتے, کر کے دکھاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم بہت اونچے ہیں, یہ دیکھیں 50 لاکھ روپے. ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ جو آتش بازی ہم نے کر دی ہے, قانون کی خلاف ورزی کر کے بتا دیا کتنے طاقتور ہیں ہم. آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو, آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ ایسا عجیب کام کر جاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا سپیریئر ہوں. اچھا سپیریئر ہونے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے, ایکچوئل دنیا میں سٹینڈرڈ کچھ ہے, وہ سٹینڈرڈز پہ چلے جائیں گے جو مین سٹینڈرڈز. یہ بھی ہو گیا. اچھا پھر آپ رویہ دیکھیں گے بعض لوگوں کا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں جو بنے نہیں ہیں نا ابھی, وہ پہلے سے بنے محسوس کراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلا کئی افسروں کے بچے اپنے آپ کو افسر سمجھنے لگ پڑتے ہیں. اب یہ رویہ ہے سپریورٹی کمپلیکس, فیل کرانا دیٹ وی آر سم تھنگ. یار کیا ہو, وہی ہمارے پطرس بخاری صاحب کے مطابق ایک کسی وزیر کا بچہ ان کے پاس چلا گیا, کہتا ہے رزلٹ کل آنا ہے. پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج کی, پرانی بات, اور کہا کہ جی رزلٹ تو کل آنا ہے, آپ مہربانی فرمائیے آج بتا دیں. تو یار میں تو آج نہیں بتا سکتا, آپ پرنسپل ہیں, آپ کو پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں. جی مجھے نہیں پتا. دوبارہ آپ کو نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے ان کے والد کو فون کیا, منسٹر صاحب کو, اور کال کر کے کہتے ہیں آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے, بار بار مجھے کہہ رہا ہے آپ کو پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ بھی ایک رویہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. کہ رویہ کیا ہے کہ فیل کرانا جیسے جناب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب جو انسان وہ تیمور, امیر تیمور کی اولاد ہی ہم ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ ہر چیز میں سپیریورٹی فیل کرانا. اب یہ سارے جو آپ کے رویے ہیں ان کی لسٹ بنائیں جی آج سے. طریقہ بڑا آسان. طریقہ آسان کیا ہے, آپ اپنے دن کے 5 ایونٹ لکھ لیا کریں. لائک اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آج ایک ایونٹ ہوا ہے. اچھا ہم ایونٹس کیسے لکھتے ہیں, آج میں نے پانی پیا, یہ ایونٹ نہیں ہے. یہ تو ایکٹیویٹیز ہیں جو روز آپ پرفارم کرتے جا رہے ہو عرصے سے. ایونٹ ہے سم تھنگ نیو, سم تھنگ یونیک. لائک آئی واز سٹنگ ان مائی آفس ایٹ 11 o'clock. صبح 11 بجے بیٹھا تو میرا جو ان سا ایک لڑکا ہے جو کام پہ ہوتا ہے, مجھے آپ کہتا ہے سر آپ کی گاڑی کا شیشہ فرنٹ کا ٹوٹ گیا. میں نے کہا یار میں نے تو وہ درخت کے نیچے پارک کی تھی
کیونکہ اس درخت کا فائدہ بڑا ہے, وہ چھاؤں ہوتی ہے, گاڑی گرم نہیں ہوتی. کہتا نہیں وہ سر وہ ساتھ والے بچے نے جو اینٹ ماری ہے. میں کہا یار کمال ہو گیا. میں کہ تھوڑا سا ذرا, میں بڑا مسکرایا, میں غور کر کے آؤ یار, پتہ کرو ویسے ہوا کیسے, واقعے کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. لیکن جی وہ تھوڑی سی اس نے جو سی نا زحمت کی اور پتہ کر کے آیا, ادھر ہی رکھ, مہربانی کریں. وہ جناب اس نے تھوڑی سی زحمت کی, پتہ کر کے آیا تو بڑی مزے کی انفارمیشن پتہ لگی. مزے کی انفارمیشن یہ پتہ لگی کہ اس گھر میں جو آم کا پودا ہے, اس پودے پہ آم لگ چکے ہیں, گرمی آنی شروع ہوگی, وہ گرین کلر کے بڑے خوبصورت سے آم. کام والی کی جو بیٹی ہے جس کی عمر 4.5 سال ہے, اس نے کہا جی اگر میں کچھ بھی کر لوں تو نہیں اتر سکتی, آخری حال یہ کہ چھت پہ جا کے اینٹ پھینکی جائے. اس نے جی اوپر سے اینٹ پھینکی, آم نہیں ٹوٹا, اسکرین ٹوٹ گئی. اچھا میں بڑا مسکرایا, بڑے آرام سے میں نے اسمائل لی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی. اور میں نے جا کے اسکرین چینج کرا کے میں اپنی زندگی میں ویسے مست ہو گیا. اس گھر کے آنر رہ گیا جی آپ کا نقصان ہوا. میں کہا بالکل نہیں ہوا. میں کہا آپ وعدہ کریں بچی کو کچھ نہیں آپ نے کہنا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ کیا ہے رویہ ہے؟ اچھا یہ نیک شیک کوئی رویہ نہیں ہے, یہ سیکھا ہوا رویہ ہے, یہ لرنڈ رویہ. یہ میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ ابھی ٹکے کی چیز کے لیے لڑنا نہیں ہے. جو چیز واپس آ سکتی ہے نا, آج سے لڑائی اس کے لیے بین. اچھا ہم جو چیزیں واپس نہیں آ سکتی اس کے لیے لڑتے کوئی نہیں ہے. لائک ٹائم, آپ نے کبھی کسی کو لڑتے دیکھا ہے؟ یار تو نے میرا بڑا وقت ضائع کر دیا. کبھی نہیں کوئی لڑتا. لڑتا گائے کے لیے کہ جناب میرا موبائل گواچ گیا, پانی گر گیا, یہ ہو گیا, 2 روپے نہیں مل رہے, ہے کہ نہیں ہے جی. اور وہ کسی نے پوچھا ایک عورت سے کہ آپ بتائیے قیامت آپ کی زندگی میں ایسے دن ہوتے جس دن قیامت آ جاتی, تو آپ کی زندگی میں کبھی قیامت آئی؟ کہتی جی بالکل آئی. کب آئی؟ کہتی جب میرے 10 روپے گم ہو گئے تھے, قیامت آ گئی تھی پوری. اب پتہ لگا کہ جو 10 روپے کے لیے رویہ قیامت والا اپنا لینا, تو بڑا فارغ سا بندہ ہے, اس نے ابھی کوئی لرن نہیں کیا, سیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ری لرن کریں گے نا, تو آپ کے رد عمل بدلنے شروع ہو جائیں گے واقعات پہ. آگے رد عمل بڑے آرام سے بدل جائیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے میں پچھلے دنوں شاپنگ کر کے چھوٹا سا سامان لینا تھا, تو میری مسز تھی میرے ساتھ, نکلا تو ایک جو انسان ہے وہ مانگنے والا, وہ گاڑی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. اسے میں نے ریکویسٹ میں نے اشارہ کیا, کہتے نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے, اشارہ اس نے کر کے کہا. اچھا میں نے کہا یار, میں نے تھوڑا شیشے میں چاہتے کیوں, کہتے جی وہ نا بچہ بڑا بیمار ہے. میں نے اس کو نا پیسے نکال کے دیے. میں کہا یار نشہ دھیان نہ کری, ہنسنے لگ پڑا. اب مجھے پتا کہ میرا یہ ریئیکشن اور یہ گلوانا کہ وہ نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا, مثال ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے. اب ایک ہے کہ مائنڈ کر جاؤ, چڑ جاؤ, اریٹیٹ ہونے لگ پڑو. آپ کا کمال یہ ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جاوید چوئی صاحب میرے ساتھ تھے, تو ایک گاڑی میں مانگنے والے نے شیشے پہ ایسے ایسے مارنی شروع کر دی. یہ آپ نے دیکھا نا سین, تو چوئی صاحب نے دوسرے سے انگلی مارنی شروع کر دی. میں نے کہا چوئی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہی انگلی مار رہا ہے, میں بھی انگلی مار رہا. اچھا نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس اگلا جو موسٹ امپورٹنٹ جملہ ہے, ہمارے پاس ایونٹس کے رد عمل لمیٹڈ ہوتے ہیں. غصہ, ہائپر, فوراً ری ایکٹیو, ابھی اگلے نے کچھ کہا نہیں, پہلے ہم نے سوچ لیا ایسے ہی ہوگا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہے نا بیہیویئرز کی, تو پھر بھی آپ لائف میں سٹک ہو جائیں گے. لائک چیلنج آیا, آپ نے کیا کیا کہ جناب گیو اپ کر دیا. یہ بڑا کامن ازدواجی زندگی میں اس کی تو بڑی مثالیں ملتی ہیں. میں ہر بندے کی مثال زندگی میں, ازدواجی زندگی میں 100 ایسے لمحات آتے ہیں کہ ایسے رویے آ جاتے ہیں جس سے لگتا ہے تعلق ختم ہو گیا. اچھا اب یہ وجہ نہیں ہے کہ ایسے حالات آ گئے ہیں, رویے آپشنز اتنی کم تھی کہ ہم نے آخری آپشن سوچی گیو اپ کر دیا. ہم نے کہا جی طلاق, حالانکہ آپشنز اور بڑی تھی, بڑے طریقوں سے بات ہو سکتی تھی. ہم فوری طور پہ لاسٹ آپشن پہ چلے گئے. ایک اور مثال لیجئے گا, ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کے پرانے, اب تو مار نہیں پیار کا کلچر ہے, یہ بڑا اچھا کلچر ہے. پہلے کلچر تھا صرف مار, تو اب کلچر ہے مار نہیں پیار. فزیکلی نہ ماریں, اس کی روح کی جدیاں اڑا دیں, اس کو ٹیز کریں, ذلیل کریں, لیکن فزیکلی نہیں مارنا, نشان نہ پڑیں, روح پہ نشان پڑے, دکھیں گے نہیں. اب یہ نیا کلچر آ گیا. تو وہ جو کلچر تھا مار نہیں پیار سے پہلے والا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے شاید فینومینا دیکھا ہو کہ ماسٹر مارتا وہ تھا جس کے پاس آپشنز کم ہوتی تھی. جب بندے کو پتا نا میرے پاس سکھانے کی کتنی آپشنز ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک نہیں, دوسری نہیں, تیسری نہیں, چوتھی نہیں, پانچویں نہیں, کسی نہ کسی آپشن پہ جا کے کام لے لے گا بچے سے. لیکن اگر اس کے پاس آپشن ہے پڑھانا یا مار, تو اس نے نہیں پڑھا, آبویس ہے مار. جب مار ہوگی تو مار یاد رکھیے گا ضدی بنانے میں سب سے مؤثر چیز ہے, کیونکہ اس کے بعد سٹیج ایک ہی رہ جاتی, گولی مارنا, وہ مار نہیں سکتا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس رد عمل کے بعد آخری آپشن کو گوا دیتا ہے. آپشن ساری ختم ہو چکی ہوتی ہیں, بچہ نتیجے کے طور پہ پڑھائی چھوڑ کے ایک ضدی اور باغی انسان بن جاتا ہے.
تو یہ آج سے آپ نے اپنے دن کے 5 ایونٹس، جیسے میں نے آج کا ایک ایونٹ آپ کو بتایا، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ یار یہ ہوا گاڑی والا واقعہ، وہ میں نے اس لیے مثال دے دی کہ آپ اپنی زندگی کے دن کے 5 ایونٹ ڈھونڈا کریں جس میں آپ نے کیا کیا. آگے دیکھیں جی، یہ ایونٹ تھا، یہ میرا بیہیویئر تھا. اوکے، آپ اگر یہ ایکسرسائز 7 ڈیز کرتے ہیں تو آپ کے پاس 7 ملٹیپلائی بائی 5 35 بیہیویئر نکل آئیں گے جی. اچھا، آپ مزے کی بات سنیے گا، اس میں سے کچھ ریپیٹ ہوئیں گے، تو آپ جب کانٹ چھانٹ کریں گے تو یہ سارے بیہیویئر 20 سے اوپر نہیں جائیں گے. یہ نئی انفارمیشن آپ کے لیے. اس کا مطلب ہمیں پتہ لگا کہ زندگی کے جو دن ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ دنوں میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا، ایک ہفتہ ہوتا ہے. اس ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. 7 دنوں میں 7 دن گزارنے کے لیے ہمیں تقریباً 20 بیہیویئرز کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے بیہیویئر جو ایونٹس کے ساتھ جڑے ہیں. اوکے جی، اب یہ جو ایونٹس کے ساتھ جڑے ہوئے بیہیویئر ہیں 20 بیہیویئر، ان پہ کام کرنا شروع کریں جی. ان میں سوچیں کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جنہیں سیکھنا ہے میں نے، کون سے بیہیویئر ہیں جنہیں میں نے چھوڑنا ہے، کون سے بیہیویئر ہیں جن کو قائم رکھنا ہے، کون سے بیہیویئر ہیں. جیسے مثال لیجئے گا، کوئی بندہ اگر دل کا تنگ ہو تو ہاتھ کا بھی تنگ ہوتا ہے. ہاتھ کا تنگ ہونا ایک رویہ ہے. یہ رویہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ لالچ سے جنم لیتا ہے. لالچ کہاں سے آتی ہے؟ زندگی کے کسی واقعے سے، یا کسی ماڈلنگ سے، یا کسی نے کہا بیٹا کھال لو آدنی ہے، روپیہ نہیں گوانا، نصیحت ہو سکتی ہے. یا اس نے دیکھا کہ ابا جی 10 روپے کی خاطر محلے کے 3 بندوں کے ساتھ کیلے لڑ لیتے تھے، وہ اس کو بہادری سمجھ گیا کہ یار کتنا بہادر واریر تھا میرا والد، کہ جو جناب 10 روپے کی خاطر ایسی زبردست لڑائی کرتا تھا اور کلیشن کوف نکال کے لے آتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے گولی مار دینی، 10 روپے نہ دیتے تھے. پتہ لگا جناب کہ آپ کے جو آپشنز ہیں، انسان جب بھی گرو کرتا ہے، گروتھ کی طرف آتا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے بیہیویئر جو ان سے ہیں وہ بڑے شاندار ہو جاتے ہیں. میں پہلے بھی شاید کوٹ کر چکا ہوں، آج پھر اس بات کو کوٹ کروں. ہم اسلام کی اس زمانے کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سارے شاگرد تھے، جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا رویہ وہ یہ تھا کہ اگر پانی آ رہا ہے جنگ کے میدان میں، زخمی ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا آپ پی لیں، دوسرا کہہ رہا آپ پی لیں، تیسرا کہہ رہا آپ پی لیں، سارے شہید ہو جاتے ہیں، پانی پڑا رہ جاتا ہے. یہاں ہم ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ صحابی کے گھر مہمان آ جاتا ہے، آپ دیا گل کر دیتے ہیں، ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے کھانا کھایا ہے، کھانا مہمان کھا کے چلا جاتا ہے. ہم ان رویوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تربیت کے رویے تھے. یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی جس نے یہ یقین پیدا کیا کہ دوسرے کے لیے پہلے سوچنا ہے. اب ہماری زندگی میں اگر صرف میں ہی میں ہے تو یہ ایک رویہ ہے. یہ رویہ کہاں سے ہے؟ ہم نے کچھ ری لرن کرنا ہے، ہم نے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے کچھ چیزوں کو اپنانا ہے. تو یہ اگر اسائنمنٹ آج سے آپ شروع کر لیتے ہیں کہ میرے ریئیکشنز جو ان سے ہیں چیزوں کے گھومنے پہ کیا ہوتے ہیں، اگر مجھے کوئی اگنور کرے تو میں کیا رویہ اپناتا ہوں، مجھے اگر کوئی تھوڑا سا برا کہہ دے تو میں کیا کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی پرسیپشن غلط لگا دے، یہ بڑی کامنس ہے، گرلز میں بڑا زیادہ ہوتا ہے، کیا اس نے میرے متعلق اچھا نہیں سوچا ہے نا جی، ایسی کمپلینز آتی ہیں. اچھا میں سوال کرتا ہوں، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا اس نے سوچا؟ اس نے تو اپنے اندر سوچا، آپ کو سوچ کے کیسے بتایا؟ مجھے لگتا ہے. اچھا اب یہ بھی ایک پرسیپشن ہے، دونوں پہ سوال آ گیا. اچھا اب ہوا یہ کہ میں اب کہتا ہوں کہ ٹھیک ہو گیا جی، ایسا کبھی پہلے بھی کسی نے آپ کے بارے میں سوچا؟ اکثر لوگ میرے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اچھا اب میں کہوں گا یہ جو تم کہہ رہی ہو نا اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہیں لگتا ہے، تم نے اس پہ کام نہیں کیا. یہ تمہاری پرسنالٹی کا ایک ایسا فلا ہے، ایک ایسا فالٹ ہے جس پہ تمہیں کام کرنا چاہیے کہ تم ہمیشہ اس طرح کی چیزیں سوچتی ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر جیسے جہاز اڑتا ہے تو ایک دم سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ گن لوڈ کرتا ہے، پائلٹ کے کن پٹی پہ آ کہتا ہے جہاں میں لے کے جانا چاہوں گا وہاں لے کے جاؤ گے، ہائی جیک ہو جاتا ہے اسی وقت. اسی طرح ہماری پرسنالٹی میں ایک ہائی جیکر ہوتا ہے، وہ بیہیویئر ہو سکتا ہے جی، ایسا بیہیویئر جو ہمیں ہائی جیک کرتا ہے اور اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. میں اگین کہوں گا، آپ دنیا کے جو مشکل ترین حالات میں، تکلیفوں میں لوگ پڑے ہیں، آپ جا کے ڈھونڈیے، جا کے ذرا ٹٹولیے، آپ کو اس میں بہت زیادہ ان کی پین جو ان سی رویوں کی وجہ سے ملے گی. وہ کہیں گے جی مجھے رویوں نے مار دیا. اچھا ہم کہیں گے آپ نے رویے کیا اپنائے، وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے. انسان جب بھی بیان کرتا ہے دوسروں کے رویے بیان کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے جو میرے رویے تھے وہ میرے اختیار میں تھے. اچھا انسان ہمیشہ فکر مند کن کے بارے میں ہوتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں. دوسروں کے رویے کیسے ہیں، دوسرا کیسا سوچتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، میری بہن میرے متعلق کیوں نہیں اچھا سوچتی، میرا بھائی میرے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا، وہ کیوں سوچے. ہم یہ نہیں سوچتے جو کام مجھے کرنا ہے اس کو کیوں میں کہوں وہ کرے. سمپل از دیٹ، زندگی میں اپنا ایریا آف کنسرن، ایریا آف اٹینشن، ایریا آف پین اینڈ ایریا آف کلیئرٹی بنائیں. جب آپ کلیئر ہو جائیں گے نا کہ یار یہ میرا ایریا آف پلے ہے،
یہ زندگی ہے جس کو میں نے کھیلنا ہے, اس پہ میں نے کینوس پہ چلنا ہے, تو یقین کیجیے گا آپ کا برش, آپ کے رنگ کبھی بھی اس کی چھینٹ کسی اور پہ نہیں گرے گی, اور نہ ہی کسی کی آپ پہ گرے گی, کیونکہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ وہ ٹریکس ہیں جس سے غلطی ہونے کا چانس ہے. مثلا میں نے طے کر لیا کہ جس کے ساتھ میرا استاد اور شاگرد کا واسطہ ہے نا, اس کے ساتھ میری لین دین نہیں چل سکتی. مجھے پتہ ہے اس کا نقصان ہے, جب بھی لین دین آئے گی نا یہ تعلق ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ یہ احترام کا ریلیشن ہے, اس میں پیسہ نہیں آنا چاہیے. پیسہ جب بھی آئے گا کیلکولیشنز ہوئیں گی, حساب ہوئے گا, ججمنٹس آئیں گی, ججمنٹس جب بھی آئیں گی بنا بنایا تعلق خراب ہو جائے گا. میں اس سے آزاد ہو گئی ٹوٹلی. مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ غلطی زندگی میں نہیں کرنا. ہمیشہ نوازنا ہے, لالچ نہیں رکھنی, پرواہ کوئی نہیں کرنی, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. پرواہ صرف رسپیکٹ کی, پیار کی کرنی ہے, قدر کی کرنی ہے, یہ نہیں کرنی یار کی توقع نہیں لگانی. بات سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ اپنی زندگی کے آپ کو میں 5 ایسے رویے بتا رہا ہوں. ابھی تک تو ویسے کتاب جو سی ہے وہ بڑی اچھی ہے عادات کے اوپر, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, ورلڈ فیمس کتاب ہے, دنیا کی 46 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, ملینز کاپیز اس کی بک چکی ہیں. لیکن ایک یہ بھی کتاب آنی چاہیے کہ 7 بیسٹ بیہیویئرس, ہے کہ نہیں ہے جی؟ کتنا زبردست آئیڈیا کہ 7 بیہیویئر ایسے ہونے چاہیے جو سکسیزفل پیپلس کے ہیں. اس میں سے نمبر 1 بیہیویئر جو سا وہ یاد رکھیے گا, وہ ہے معاف کر دینا. معاف, اور اس کا جواز تلاش نہ کرنا, ہے کہ نہیں ہے جی؟ مثلا ہم جواز تلاش کرتے ہیں اور ساتھ اگلے کو بتاتے ہیں میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں, ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور جو سا نا وہ ہم غصے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میری عاجزی ہے. یہ لوگ بڑے کانٹرڈکشن ہوتی ہے پرسنالٹیز میں نا. آپ کبھی دیکھیں بڑا بڑا تضاد ہوتا ہے جی, میری نہیں بات سمجھ, تضاد یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اچھا پہلا جی معاف کرنا, یہ ایک رویہ. اچھا دوسرا یار ہاتھ کے کھلے انسان بن, یہ رویہ ہے. لالچ ختم کریں, تھوڑا عادت ڈالیں یار کہ دوسروں کو نا اپنے کھانے میں شامل کیا کریں, اپنی آسانیوں میں شامل کیا کریں, چائے کے کپ میں شامل کیا کریں. یہ آپ کو اندازہ نہیں, کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا اتنا جگرا بڑھا دے گا اس عمل سے. کیونکہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام اپنے آپ کو کاٹ کے دینا ہے, اور انسان اپنی انکم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, حالانکہ انکم سب کچھ نہیں ہے, وہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے, پیسہ آتا بھی جاتا بھی. آپ شامل کریں جی تیسرا رویہ, آسانیاں بانٹنے کا رویہ, جسے اشفاق صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا, توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق ہے, اور اللہ یہ بڑے اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے آسانیاں بانٹنے. یہ لائف میں چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کر دیا کریں, تھوڑی سے آپ کی کوشش سے, تھوڑی سی ایفرٹ سے اگر کسی کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے تو سمجھ لیں بہت بڑی بات ہے. اگلا رویہ ہے رویہ نان ججمنٹل بنے, بہت ضروری رویہ. اس میں پورا سیشن ہے نیور کلیم ٹو جج اے پرسن, اسیس اے پرسن. کبھی کلیم نہ کریں میں نے اسیس کر لیا, یہ رب کا کام. روز محشر جانے, رب جانے, بندہ جانے, آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو جج کرنے کے بعد. اگلی چیز جون سی ہے, اگلا رویہ. کتنے رویے ہو گئے جی آپ کے پاس؟ 4 رویے ہو گئے. 5واں رویہ, 5واں رویہ یہ ہے کوآپریٹو بنے جی. اس بات کا بلیف پیدا کریں کہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ سے منسلک بندہ کل کو پتہ نہیں کس جگہ پہنچ جائے. آج اگر آپ اس کی شخصیت میں, اس کی زندگی میں ایک اچھی اینٹ لگا رہے ہیں نا, کل کو مڑ کے دیکھے گا وہ کہے گا یار آپ کی نیکی کا رویہ, آپ کا اچھا رویہ, وہ رویہ دراصل آگے چل پڑتا ہے, نیکی ٹور پڑتی, اس کو پہیے لگے ہوتے ہیں, وہ کتنوں کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. آج آپ نے کسی کو معاف کیا, کیا پتا یار کل کو آپ کے بیٹے کو معاف کرے, پتا تو کوئی نہیں ہے نا جی. آپ کی اگلی نسل میں کسی کو معافی مل رہی ہو, اسی سے ہی مل رہی ہو, کیونکہ اس نے سیکھا آپ سے تھا کہ معاف کر دینا. اگلا رویہ یاد رکھیے گا کہ سیکھیں اور پھر سکھائیں. اچھا ہم رویہ کے لیتے ہیں میں سکھانا ہے. میں اکثر سوال کرتا ہوں سیکھا ہے؟ تجربہ ہی کوئی نہیں اس چیز کا, سیکھا تو کوئی نہیں. سنا ہے, دیر از اے ڈفرنس بٹوین سنا ہے اور سیکھا ہے. جو سنا ہے وہ بہت کچھ ہے, جو سیکھا ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے اکثر. کیونکہ جو سیکھا ہے نا وہ زندگی میں نظر آتا ہے, وہ آپ کو سیولائز کرتا ہے, وہ آپ کو رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, جسے دوسرے لفظوں میں کہنے سٹائل لے کر آتا ہے. سیکھی ہوئی چیزیں سٹائل بنتی ہیں, سنی ہوئی چیزیں تو بڑی ہیں. مثلا گھر سیولائزڈ ہونا چاہیے, سنا ہوا ہے, لیکن جس کا ہوتا ہے اس نے سیکھا ہوا ہے اس بات کو, وہ پتہ لگ گیا یار یہ چھوٹا سا ہی ہو, بچ سیولائزیشن اس میں بڑی ہونی چاہیے, بڑا امپورٹنٹ ہے یار. وینٹیلیشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے, بڑا کمفرٹیبل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. 10 کروڑ کا گھر ہے لیکن اس میں لائٹ کا سورس ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ پنکھے کا سورس ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ بتی جاتی ہے. یہ کیا, یہ لرننگ ہے, یہ سیکھ لیا. سنا تو تھا, سیکھ لیا ہے, اپلائی کرنا شروع کر دو گے. اس طرح بے شمار رویوں میں ایک آخری 6واں رویہ ہو گیا نا, 7واں رویہ, آخری رویہ. 7واں رویہ ہمارا یہ ہے کہ زندگی میں گول اورینٹڈ مزاج بنا لیں. اپنے رویوں کے پیچھے دیکھیں اس کے انجام کیا ہیں.
بیکم اے پرو ایکٹیو پرسن. آج کی قطع کلامی کل کو نسل کو دور کر سکتی ہے. گول اورینٹڈ بنے کہ یار میرا یہ رویہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس رویے کا نام ہے بیکم دی آبزرور آف یور لائف. اپنے رویوں کے آبزرور بنے کہ یار یہ رویہ میرا رویہ, یہ رویہ مجھے کس طرف لے کے جائے گا. یہ رویہ, میں اکثر بیٹیاں آتی ہیں, بچی ہیں چھوٹی ساری یونیورسٹیوں کی کالجوں کی, میں ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا تمہیں معاف مرد سے زیادہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں سر بڑا مشکل کام, معافی نہیں دی. میں کہتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ زندگی معافی کے بغیر گزرتی نہیں. ہم بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مجھے آ کے جی ہمارے صلح کرا دیں. مثال میں کہتا ہوں جی آپ اگر ٹھیک کر کے دونوں صلح کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہونا آپ دونوں نے آپ اس کے بغیر ہی صلح کر دیں. بڑے لوگ کہتے ہیں جی میں یہ چلی جاؤں گی, چلا جاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا اگر یہ ٹھیک ہو جائے. اگر سے ہے نا تو یاد رکھنا دنیا نے اپنے وقت پہ ٹھیک ہونا, لوگوں نے اپنے وقت پہ ہی سویلائزڈ ہونا. ہم اگر یہ غلطی کریں گے نا, کیا غلطی جی, ہم کہیں گے یہ پہلے ٹھیک ہو پھر میں اس کے ساتھ صحیح چلوں گا. نہیں, تم ٹھیک چلنا شروع کر دو وہ صحیح ہو جائے گا. ہم چونکہ اس کو وہ استاد بن جاتے ہیں, ابا جی بن جاتے ہیں. بڑی ایسی بیگمات ابا جی بننے کی کوشش کرتی ہیں. ابا جی ہوتے ہیں, بیگم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کر کے تو بیگم زندگی میں آتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ بیچاری آتی ہے, پہلے ابا جی ہوتے ہیں, وہ اس کو لگتا ہے, خاوند کو لگتا ہے دو ابا جی ہو گئے ابا جی نہ بنے زندگی میں, دوسروں کا ابا جی نہ بنا کریں. ہمیشہ اگلے کے کوآپریٹو انسان میں, بھائی ہیں تو بھائی بنے, بہن ہے تو بہن بنے, استاد ہیں استاد, دوست ہیں تو کوآپریٹو دوست بنے, آسانی پیدا کرنے والے دوست بنے. یار کوئی میرے بے شمار ایسے دوست ہیں, میں انہیں سکھاتا ہوں یار دیکھو تمہارے بڑے مسئلے ہیں, میں حل نہیں کر سکتا لیکن میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں. جہاں کھڑا ہونا نا, میں ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں. مثلا تمہیں اینٹ لگی ہے, مجھے بڑا دکھ ہے, مجھے ذرا خوشی نہیں ہے. اگر تم خوش ہو یار میں بھی خوش ہوں, تمہارا بچہ پیدا ہوا خوشی مجھے ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ میں ساتھ شامل ہوں. لیکن ایک بات بتا دوں کہ اگر تم کہو کہ میں اس تکلیف میں جاؤں, یار جو تمہاری تکلیف ہے تمہاری تکلیف ہے, اگر میں دور کر سکتا, اگر میرے بس میں ہوتا میں کر دیتا, اگر میرے بس میں نہیں ہے میں ہمدرد ضرور ہوں. آپ سچے کھرے بن جائیں, لوگوں کی امیدیں کم ہو جائیں گی آپ سے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگوں سے اوور ایکسپیکٹ کر جاتے ہیں, یہ بھی رویہ ہے. تو 7 رویے ہمارے پاس ہو گئے, اسے ریپیٹ کر دیں. نمبر 1 معاف کر دیں جی. نمبر 2 ہاتھ کے کھلے انسان بنیں, تھوڑے کھلے انسان بن جائیں. اچھا ایک اور اس پہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ہم ہاتھ کا کھلا بننے کا بڑا ایک عجیب سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, بچے شروع سے ہی سوچتے ہیں جب میں امیر ہوں گا تو میں ہاتھ کا کھلا بنوں گا. میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نے ہاتھ کا کھلا, یہ اس لیے کوئی مثال پرسنل کو خدا کے لیے وہ نہ سمجھا کریں, میری مثال نہ سمجھیں. مثال اسی سے آپ کے لیے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھ کا کھلنا ایک بار زندگی میں تجربہ کیا, جب میں نے پہلی بار زندگی کا 2000 روپیہ کمایا. 2000 روپیہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایف ایس سی کے بعد بڑی مشکل سے 2000 روپیہ کما کے بیٹھ گیا. اور ایک عورت آئی, اس نے کہا جی میرا یہ آپریشن ہے. میں پکا آپریشن تھا, میں کہا جی رکھو. اتنا جگرا ہو گیا اس دن سے, کیونکہ اس دن کل کائنات ہی 2000 روپیہ تھی. وہ 4 ماہ لگا کے میں نے کمائی تھی. میری نہیں بات سمجھے. جس دن آپ ایک بار جیب سے دے دیتے ہیں نا, سمجھ لیں آپ کے اندر ایک الماری بن گئی, کیپیسٹی بلڈ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب آئیں گے تب دیں گے. اچھا جب آتے ہیں دل اتنا ہو گیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ساتھ گریجولی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی ہوتی. ایسے بے شمار لوگ ہیں. میں کل ہی کسی بزنس گروپ سے کنسلٹنسی میرے سے لے رہے تھے, تو انہیں میں نے پوچھا, کہتے ہیں, میں نے کہا جی سال کی آپ زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 کروڑ روپیہ. میں نے کہا ماشاء اللہ یار 4 کروڑ روپیہ بڑی زبردست. میں کہا جی کیسے دیتے ہیں؟ دیگے پکا کے. میں کہا پھر وہ اجتماعی شادیاں کروا کے جو رکشوں کے پیچھے اشتہار لگے ہوتے. میں کہتے ہیں وہ, میں پھر کیا کہتے ہیں, ہم 5-6 ہاسپٹلس ہیں جہاں ہمارے بندے چپ کر کے پھر وہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم کون سی موٹر سائیکل کا گروپ ہے. ہم چپ کر کے کیا کرتے ہیں, ان سے جا کے ہاتھ میں لاتے ہیں ہمارے بندے, کہتے ہیں دوائیاں چاہیے, آئے میں لے کر دیتے. بندوں کو منع کیا ہوا بتانا نہیں ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ہے حوصلے کے ساتھ, یہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جون سے نا وہ نیکی کے ساتھ ڈھول بجانا بڑا ضروری ہے. اگر ڈھول نہ بجے, خاص کر یہ ساتھ والی ماسی کو نہ پتہ لگے, تو پھر نیکی تو نہ ہوئی, ہے کہ نہیں ہے جی. ہمارا بس نہیں چلتا کہ جناب ہم حج سے بھی واپس آ کے ڈھول بجانے شروع کر دیں, ادھر سے آتے گھر تک ڈھول بجائیں, پورے لاہور شہر کو پتہ لگے کہ حاجی صاحب پیدا ہو گئے. تو اب یہ جو رویہ ہے نا, یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. نیکیوں کو جون سا نا وہ ذرا مہربانی فرما. نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے تھوڑی کیپیسٹی بلڈ کریں, ویلیو ایڈ کرنا شروع کریں. میرے ٹیچر, کئی بچے آتے ہیں نہیں میں نے ٹیچر بننا. میں کہتا ہوں ایک آسان سا طریقہ ہے, 5 بچوں کو پڑھاؤ, 6 کو مفت پڑھاؤ. میں کہتا ہوں تمہیں کیپیسٹی بلڈ شروع ہو جائے گی, تمہیں حوصلہ تمہیں پیدا ہو جائے گا, بے غرض بے لوث کام. اور جسے مفت پڑھائے اسے کام لینا.
اسے نہیں کہنا بیٹا پانی پلاؤ، جس نے فیس دی اسے کو پانی پلاؤ. ہم کیا کرتے ہیں، جسے فیس نہیں لیتے اسے کچھ اور لے لیتے ہیں، اکثر جان. یعنی اس کو کام لگوا دیتے ہیں نا جی، تو لے کیا ٹھیک ہے کہ نہیں، تو فلانا کام کر. اوکے ناٹ، رول بنا لیں کہ ایک کو فری پڑھانا. پھر یعنی ریشو آپ کی زندگی میں کچھ ایسی ضرور ہونی چاہیے جو فری کام کرنے کی. اچھا یقین کیجئے گا آپ سے رہا نہیں جائے گا نیکی. ایک وقت ایسا آ جائے گا اگر یہ شروع سے حوصلہ پیدا کیا. اگر اچانک زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے یہ کبھی نہیں ہوگا. اور اسے بھی آسان کلیہ بتا رہا ہوں، اپنوں پہ لگایا کریں. اپنے کون ہے؟ امی جی. کریں ہاں پیسے اکٹھے، سیزن شروع ہوا ہے، ایک زبردست سا جا کے جو انسان ہے وہ اس کا سوٹ لے کر دیں آپ ڈریزے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، سسٹر کو یا ہمیں صرف وہ کریڈٹ کارڈ ہی لوڈ کرانے پڑتے ہیں، ہم ان سے نہیں آزاد ہو پاتے. ہماری قربانی بھی اس کے لیے ہوتی ہے جس نے ہمیں چھوڑ جانا ہوتا ہے، بے وفا سینہ. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اپنوں پہ لگاتے ہیں نا، اپنا آپ اپنوں پہ لگاتے ہیں، حوصلہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اپنے بھائی پہ کبھی سیکریفائز کریں نا، آئے ہائے اسے پڑھائیں ہاں ذرا. کبھی ایسا وقت آ ہی گیا زندگی میں کہ ابا جی نے کہا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں فیس نہیں دے سکتا، آپ اسے پوری ڈگری کروائیں. نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، والد بھی ہوں تیرے. رول پلے کریں نا جی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ چھوٹے چھوٹے رول پلے نہیں کرتے. پھر زندگی کا وقت آتا ہے، چڑی جتنا دل ہو گیا ہوتا ہے، ہم سیٹھ بن چکے ہوتے ہیں، پیسہ ہم سے خرچہ نہیں جاتا. اگلا کیا تھا جی؟ عادت ڈالنا جی. یہاں سے نکلیں، جس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کر دیں، کلیہ بنائیں. کسی کی تکلیف دیکھیں کبھی خوش نہ ہو. ایک آڈیالوجی آتا ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ مہربانی، پتہ نہیں کون کون کس کس تکلیف میں یہاں پر ہے، کون کون تڑپ رہ گیا یار، ایک دن اللہ دے دے مہربانی. یہ آپ کی جو گداز ہے نا، یہ جو نرم دلی ہے دوسروں کے لیے، یہ عبادت بن جاتی ہے. اور جی اگلا، جج نہ کریں. ججمنٹل والا بندہ اپنی انرجی ججمنٹ میں ڈالتا ہے. آگے اتنی سی زندگی ہے اور اتنی سی انرجی ہے، اس میں سے اگر آپ نے اپنی آدھی پونی زندگی ججمنٹ میں گزار دی تو آپ خود اپنے آپ کو جج ہی نہیں کریں گے. اس لیے پھر جملہ دے رہا ہوں، مشکل سا جملہ. دوسروں کو بہت زیادہ جج کرنے والا خود شناسی تک نہیں پہنچتا، خود شناسی تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ساری انرجی تو دوسروں پہ لگائی ہوتی ہے. جس نے دوسروں کا کنسرن ختم کیا وہ خود کو جج کرنے کی طرف آتا. اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ صبح میں کہیں بیٹھا بات کر رہا کہ یار میں نا اپنے کہیں لیکچر سن کے پرانے ویڈیو سنتا ہوں، تو اب وہ لیکچر سن کے میں دیکھتا ہوں یار یہ انداز کس کا ہے. میں اپنے استاد اپنے اندر سے ڈھونڈتا ہوں. وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو دکھ رہے ہیں، آپ کی کرافٹنگ آپ کے اندر ہوئی ہوئی. آپ دو ہیں، ایک آپ وہ جو دکھ رہے ہیں، ایک وہ جو آپ کے اندر اصل ہے، جہاں سے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. آپ دیکھتے ہو یار یہ انداز تو جون سا وہ فلانے استاد کا تھا، تو یار یہ اس کی انسپائریشن تھی، میں نے یہ انداز، یہ کنٹینٹ، یہ انداز فکر ادھر سے لیے. تو اسی طرح جب آپ آسانیاں بانٹتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یار کس کس جگہ پہ کیسے کیسے آسانی میں نے کس کس سے سیکھی ہے کہ نہیں. اور جی کوآپریٹو بنے جی. کوشش کریں کسی کا چھوٹا موٹا کام ہو رہا ہے کر دیں. یونیورسٹی لائف سے عادت ڈالیں، کالج لائف سے عادت ڈالیں، اسکول لائف سے عادت ڈالیں. بی اے کوآپریٹو مین. تھوڑا تھوڑا کام دوسرے کو آ جائے کریں. یہ اگر کوآپریشن کریں گے، ذرا سنیے گا، آپ کا گھرانہ بڑا کامیاب ہوگا. گھر کو کامیاب کرنے کے لیے بندے کو بڑا کوآپریٹو ہونا پڑتا ہے. کوآپریٹو بیوی، کوآپریٹو ہسبینڈ، دونوں ملیں تو گھرانہ کامیاب ہوتا ہے. کبھی بھی اگر ایک انجن چل رہا ہے نا، ایک پہیہ چل رہا ہے، ایک ٹرک کا پہیہ لگا ہوا ہے، دوسرا رکشے کا، گاڑی نہیں چلے گی. اکثر گھروں میں ایسے ہی ایک کا رول جو ہے وہ ٹرک کے پہیے والا ہے، دوسرا نکا یا رکشے کا پہیہ لگا. کوآپریشن نہیں. کوآپریشن کا مطلب ہے دونوں کی ڈیولپمنٹ، دونوں کے ٹارگٹ ہیں یار یہ ہمارا گھر کامیاب ہو، ہمارے بچے کامیاب، شائستہ ہوں، شستہ ہوں، اعلیٰ ہوں، ان کی سوچ پروج ان سے پروڈکٹیو ہو، پازیٹیو ہو. اور پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. ہم جلد بازی کیا کرتے ہیں، سکھانے میں پہلے پڑ جاتے ہیں اور دل کرتا ہے فوراً سکھائیں. اچھا ایک ہے سکھانا، ایک ہے بتانا. آپ شیئرنگ ضرور کریں، قطعی مطلب نہیں، لیکن سکھانے کا انداز یہ نہ ہو دوسروں کے ساتھ کہ آپ مہربانی کریں، اس پروسیس سے گزریں پھر سکھائیں. اور جی گول اورینٹڈ پرسنالٹی. ہر کام سے پہلے، ہر سوچ سے پہلے، ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ کدھر جا سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انجام اس کا بڑا بھیانک بن جائے. یعنی ہمارے بے شمار رویے، ہمارے بے شمار نوبتا پتہ نہیں ہے کل کو کتنا بڑا مجرم بنا دیں. اب تو لیٹسٹ ریسرچ جو آ گئی ہے، پیپرز میں بھی چھپی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کرمنل موویز زیادہ دیکھتے ہیں ان کے لیے کرائم کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ وہ کرائم کے جو کریکٹر ہیں وہ انہوں نے اپنے اندر. اس طرح یہ ساسوں کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. یونیورسٹی پنجاب میں تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس کا، لیکن انڈیا کے کچھ ڈرامے ایسے ہیں
جو ساسوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں, بہوؤں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں, ایک دم ساس کی ہاتھی جتنی آنکھ بڑی کر کے دکھا دیتے ہیں, ہے کہ نہیں جی, پیچھے سے میوزک اتنا خوفناک آتا ہے, وہ ایک کریکٹر بڑا بھیانک سا بن جاتا ہے اس پروسیس سے, ہے کہ نہیں ہے جی. تو یہ خدا کے لیے اپنے اس عمل کو ضرور دیکھیں کل کو کس طرف لے کے جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال آپ کا یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ ہم اپنے رویے کچھ ہمارے ہیں, کچھ دوسروں کے ہیں, ہم اپنا رویہ بہتر بھی کرتے ہیں تو دوسرے نہیں بدلتے, پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ میرا آج کا سارا لیکچر تھا ویریبل فیکٹر پہ. ہماری زندگی میں کچھ ویریبل فیکٹر ہیں, کچھ کانسٹنٹ فیکٹر ہیں. ہم حماقت کیا کرتے ہیں, ہم کانسٹنٹ فیکٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں. میرا سارا لیکچر, ٹریننگ, 200-300 ویڈیوز, ہزاروں لوگوں کے ساتھ گفتگو صرف ایک موضوع پہ ہے, ویریبل فیکٹر پہ کام کرنا شروع کر دیں. یہ میری ثواب دید اس پہ ہے ہی نہیں کہ دوسرے کا رویہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا. میں نے دیکھنا میرا رویہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, میرا کتنا مثبت ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ رہ گیا اس کا پتہ نہیں, بٹ صاحب اس کا ٹائم ہوگا, کیا پتا اس کا وقت ابھی نہیں ہے ہدایت کا, کیا پتا اس کو ادھر سے نہیں سیکھنا, کیا پتا اس سے آگے ایک ایسی چیز آنی ہے. میری نہیں بات سمجھے؟ ایسے بڑی دفعہ ہوتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, تو آپ جب کوئی 135 زندگی گزار چکے ہوں گے, ایک وقت آتا ہے نا عمر تھوڑی ہوتی ہے, تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے. تجربہ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کئی لوگ واپس پلٹ کے آتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یار سر ویری سوری. آپ کہتے ہیں کس بات کا سوری؟ کہتا ہے جی میں آپ کو غلط اسیس کیا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ تھے, مجھے بالکل, میں تب یہ سمجھاؤں, میں آگے چل پڑا ہوں, آج مجھے احساس ہوا واپس آ گئے, ہے کہ نہیں ہے جی؟ کئی لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جناب وہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں جی میں تب آپ کو اچھا سمجھتا تھا, برا سمجھتا. اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو واپس آ کے کہتے ہیں یار آپ کا رویہ ٹھیک تھا, میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا. میں اس رویے کو تب سے سوچ رہا ہوں, 3 سال ہو گئے میں ڈھونڈ رہا تھا معافی مانگنی آپ سے. یہ چھوڑ دیں اس چیز کو, آپ صرف اپنے رویے کو دیکھیں کہ جو آپ کے پختہ رویے ہو چکے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑی چنی مار کے ری کرافٹ کریں, توڑیں, انہیں رینیو کریں. نہیں اور جی یہ سوال اس لیے ساتھ شامل کر رہا ہوں, آپ کا سوال واٹس ایپ سے اس لیے ملتا جلتا ہے, اس میں ایک نئی ایڈیشن ہوگی. وہ کیا کہ آپ اکتا جاتے ہیں. یہ بڑا سچا سوال, 1 نمبر سوال. بڑے ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اک گیا ہوں, یقین کریں سر میں تھک گیا ہوں, اپنا رویہ اچھا کر کر کے, کوشش کر کے, لیکن اگلا جون سا وہ. حضور یاد رکھیں اکتاہٹ کے بعد بھی وہ بندہ چلتا ہے جس کی زندگی میں اچھا رویہ کسی انسپائریشن سے آیا. دوسرا چھوڑ دے گا, وہ فوراً ہاتھ اٹھا دے گا جس کی زندگی میں کوئی انسپائریشن نہیں ہے. میری نہیں بات سمجھ. مثلا میرے کسی بھی واقعے پہ میرا رد عمل میں پیچھے دیکھوں گا, یار میرا استاد ایسے کرتا تھا, میری کیا مجال ہے, یار وہ معاف کر دیتا تھا. میں دیکھوں گا یار میں عاشق رسول بنتا ہوں, لیکن میری زندگی میں عشق رسول ہی کا تو موقع یہی ہے کہ اگلا برا کہہ رہا ہے میں اچھا کہہ رہا ہوں. صرف میلاد منانا تو نہیں نا میرا عشق رسول. میرا عشق رسول تو عملی طور پہ یہ ہے کہ جس دن میرے ساتھ کو برا کر رہا ہوں میں اس سے اچھا کروں, اور یہ یاد کروں کہ میرے رسول پہ جو کوڑا پھینکتی تھی گڑیا, میرے رسول نے اس کو معاف کیا. یہ ہے عشق رسول. جب تک میں اپنی زندگی میں کوئی انسپائریشن نہیں لاؤں گا نا, میں اکتاہٹ کا شکار رہوں گا. اکتاہٹ ہمیشہ اس کی دور ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ یار شاید یہ والا دان تھا, شاید یہ والا دان تھا, شاید یہ والا دان تھا, وہ فوری طور پہ سارے توڑ دیتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں یار جنگ میں کون سا دان تھا. یہ ہے اس ذات گرامی کا نام اویس کرنا, جو انسپائریشن کی بنیاد پہ سارے دان شہید کر دیتے ہیں اپنے. اب انسپائریشن کا مل جانا بھی نا نصیب ہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کی عادات اطوار آپ اتنے انسپائر ہو, آپ نے وہ سارے عادات پکڑ کے زندگی میں لگا دی. آپ نے کہا یار یہ ایسا تو میں بھی ایسا. آپ کی کرافٹنگ ہونے لگ پڑی, آپ کے اندر کے انسان میں اس کی جھلک آنے لگ پڑی, آپ میں چھاپ آ گئی اس کی, آپ میں ایک اور شخصیت آ گئی محبت سے. سائیکولوجیکلی ایسی کوئی النس نہیں ہوئی, بیماری بھی ہوتی ہے نا. جیسے ایک مووی میں ایک کریکٹر ہے منجلکا, وہ بیماری ہے کہ ایک کریکٹر میں دوسرا کردار آ گیا. یہ ہے منفی. مثبت کیا ہے, ایک انسان میں کوئی اور انسان, اس کی عادات آنے لگ, محبت کی بنیاد کہ یار آئی ایم کنسرن اباؤٹ دیٹ. اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں یار میں, میرے فلانے انکل تھے یار کیا بات تھی یار, بڑا حوصلہ تھا ان کو. اب وہ اصل میں ان کی تعریف کر رہے ہیں اور وہی خوبیاں ان کی زندگی میں آ جائیں گی. یاد رکھیے جب بھی آپ کسی عظمت والے نام کو محبت سے یاد کرتے ہیں نا, اس کی خوبیاں آپ میں آنے لگ پڑتی. عظمت کو ماننا بہت بڑی بات ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ عظمت کو سمجھنے لگ پڑیں, کہ آپ رسول پاک کو سوچ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں ایک واقعہ ہے, آپ رونے لگ پڑے اکیلے بیٹھ کے. کیا کمال انسان. آپ کو بھی سلام, آپ کے آنسوں کو بھی سلام کہ یار دیکھیں کیا کیفیت آپ پہ آئی.
آپ کو اس واقعے سے پتہ لگا یار کیا عظیم انسان تھا میرا رسول, جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں, یار کمال انسان تھا واقعی, یار وہ اللہ کا محبوب تھا. اب یہ جو احساس ہے یہ عشق رسول. آپ نے کہا یار اگر وہ تھے تو یار پھر میری زندگی کے مسئلے کیا ہیں, میرا رسول طائف میں سے گزر گیا, تو میری یہ تو پرابلم کو پرابلم سے نہیں ہے, اکتاہٹ ختم ہوگی انسپائریشن سے. سر آپ کا سوال تھا. معاف کرنا, جلد معاف کرنا اور غلطی کرنے والے کی غلطی کا سایہ یا افضل. اچھا بھائی جان, ہوتا یہ ہے, بڑا خوبصورت بڑا سوال ہے گا کہ معافی جلدی معافی ہو یا غلطی کرنے والے کی جو معافی ہے اس کا سائز کتنا. اچھا دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, معافی کی بھی صلاحیت ہے, لمیٹڈ ہو سکتی ہے, ان لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. آپ چھلانگ لگائیے گا گھر جا کے کسی کھلی جگہ پہ, آپ کو پتہ لگے گا آپ 6, 7, 8 فٹ کی جمپ لگا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ پریکٹس کریں تو یہ جو سی ہے یہ بڑی ہو جائے گی. آپ پریکٹس کرتے کرتے ایک ورڈ کا ریکارڈ جا کے چیک کیجئے گا, پتہ لگے گا اتنے میٹر کا ریکارڈ ہے, ممکن آپ اس تک پہنچ جائیں. مثال ہے پریکٹس. جو معافی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ, ممکن ہے میرے مطابق بہت بڑی بات تھی, اصل میں بڑی بات نہیں تھی. آپ دیکھیں نا, آپ قتل کرنے والوں کو لسٹ نکالیں, آپ ان سے وہ لسٹ کی وجوہات ڈھونڈیں, آپ حیران ہو جائیں گے, سوال کا جواب ادھر بڑے آرام سے ملے گا. اتنی سی وجہ سے اتنا بڑا قتل ہو گیا. اچھا اتنی بڑی وجہ تھی تب بھی قتل ہوا, ایک اتنی سی وجہ تھی قتل ہوا, ایک اتنی سی وجہ سے قتل ہوا. پتہ لگا کہ غلطی کی مقدار اور معیار بھی میرے پہ ہی ہے. میں سوچوں تو بہت بڑی ہے, میں سوچوں تو بہت چھوٹی ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. آپ کئی شعبوں میں معاف کرنے والے ہوں گے آلریڈی, میری بات سمجھیں, کئی شعبوں میں معاف نہیں کر سکتے. جیسے چھوٹی سی مثال ہوں, ہمارے پنجاب میں کلچر, اگر گالی نکال دو کسی کو وہ مار دے گا. گاؤں وغیرہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کو گالی نکلی اور چھوڑ دے, وہ کہے گا میری تو غیرت گوارہ نہیں کرتی. اور اگر وہ معاف کر دے سارے دوستانے مارتے ہیں, بڑا بغیرت ہے یار, تیرے میں غیرت ہی نہیں, اس نے تجھے والدہ کی گالی نکالی اور تو نے اس کو معاف کر دیا, ہے کہ نہیں ہے جی. اچھا اب وہ یہ بھول جائے گا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ بہادر معاف کرنے والا ہے. اب جس کا سٹینڈرڈ حضرت علی ہے نا, وہ دوستوں کی بکواس کو نہیں سنے گا, وہ کہے گا یار میری کیپیسٹی یہ ہے کہ یار میں نے معاف کر دیا. ہر شعبے میں معافی کی معیار اور مقدار بدل جاتا ہے, بعض شعبوں میں بہت بڑی ہے. اب اس کا سٹینڈرڈ آخر ہے کیا, سوال یہ سوال ہے نا ایک جی, سوال یہ بن گیا کہ پھر سٹینڈرڈ کس کو بنائیں. سٹینڈرڈ بڑا آسان سا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اپنی دوستی اور دشمنی فقط اللہ کے لیے کی, فقط اللہ کے لیے. اگر آپ کے غصے کے پیچھے فقط یہ ہے نا کہ میرا مالک ہے, میرے مالک کی وجہ سے میری جنگ ہے, یا یہ کسی یار مظلوم کے لیے جنگ ہے, پھر تو آپ بڑے انسان. لیکن اگر آپ کی جنگ آپ کے نفس کے بہاف پہ تھی, ایسے ہمارے ہاں ملک میں رواج ہے اقتدار کے لیے مرنے والوں کے نام کے ساتھ بھی شہید لگ جاتا ہے. کتنا بڑا المیہ ہے یار ویسے, کہ کہاں وہ شہید جن کا نام امام علی مقام ہے, کہاں وہ شہید جن کا نام جو ان سا وہ ادب سے لینا چاہیے, اور کہاں یہ شہید جو اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے اسی کو مار کر حق کو باطل سمجھ بیٹھے اور شہید ہو گئے, رجے پوجے شہید ہو گئے, ہے کہ نہیں ہے جی. کتنا آسان ہے جی, جماعتیں شہیدوں کی بن گئی. ایسے ایسے خوفناک جملے بولے جاتے ہیں نا جلسوں میں, تو پتہ لگا کہ یار شہادت کچھ اور ہے, انہوں نے سٹینڈرڈ کچھ اور بنایا ہوا ہے کہ نہیں. کراچی میں کتنے شہید ہو رہے ہیں, ایک جماعت سے جا کے پوچھیں سارے ہمارے شہید کیے جا رہے ہیں. خبر چلتی مارے گئے ہیں دہشت گرد, دہشت گرد سے جا کے پوچھیں گے شہید ہو گئے, ہے کہ نہیں ہے جی. سو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ یہ جو معافی ہے یہ کمپیریٹیو ہے, اس میں الٹیمیٹ سٹینڈرڈ صرف ایک ہی ہے, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور رسول کی محبت. اللہ اور رسول کے لیے جس نے کیا وہ اس کا سٹینڈرڈ بن گیا. یار میرے اس کام کے پیچھے جواز کیا ہے, وہ جواز جو ان سے اگر اللہ اور رسول کی محبت ہے تو کمفرٹیبل, نہیں ہے تو سوال. یہ سوال بڑا اچھا ہے جی, اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ نے ایک نقطہ جو ہم نے چھوڑا وہ اپنے یاد کروا دیا. وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ساری چیزیں سازگار لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں جو ساری مٹی آئی ہے کھڑکی کھلی تھی. ہمیں لگتا ہے کہ یار سارے سازگار حالات تھے, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں سے آتا ہے تو وہ بگاڑ جو ان سا وہ بنتا ہے. میں آپ کو یہ ویسے مشورتاً تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن بائی دی وے یہ بات کہہ رہا, ایسے ہی ہلکا سا. ٹوٹے گھروں کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہ کریں. انہوں نے سیکھا ہی توڑ پاجا, ان کے لیے توڑنا بڑا آسان ہے, بڑی مشکل بات میں نے کی ہے. مجھے پتا بڑے اعتراض اس کے بعد آئیں گے, لوگ کہیں گے غلط آپ نے کہا. میں آپ کو بڑی پکی آبزرویشن بتا رہا ہوں.
کہ جس نے ٹوٹی ہوئی ساری چیزیں دیکھی ہیں نا اس کے لیے جوڑنا بڑا مشکل ہے. بات سمجھے؟ جس نے دیکھا ہی جڑنا ہے اس کے لیے توڑنا بڑا مشکل ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز جو سی ہے نا وہ مدر سائڈ سے آئے, فادر سے آئے, کسی بیہیویئر, کسی انسٹنٹ, کسی واقعے سے. چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اتنا سا واقعہ کتنا بڑا نتیجہ لے کر آ سکتا ہے. میں کیونکہ ٹریٹ کرتا ہوں تو میرے پاس پچھلے دنوں ایک بچہ تھا, 3.5 سال کا بچہ, انتہائی ایکٹیو, شرارتی, بڑا زبردست. جنوری کی 7 تاریخ کے بعد وہ بچہ ہکلانے لگ پڑا اس سال. اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہوا ہے یہ ایک بگاڑ ہے, رویہ نہیں ہے, یہ ایک بڑی بگاڑ کی چیز. کیسے ہو؟ میں نے کہا جی آپ ذرا واقعہ یاد کروائیں. پتہ لگا کہ اس دن گھر میں آگ لگی تھی. کیا ہوا؟ اس بچے نے وہ بجھاتے ہوئے جو شور اور شرابہ تھا نا اس کو دیکھا ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک فیئر آیا ہے, اس فیئر نے اس کی زبان کو پکڑ لیا, وہ لپٹ لیا, گرفت میں وہ لفظ بولنے لگتا اڑ جاتا. اب یہ ٹریٹمنٹ چاہیے. رویے ٹریٹمنٹ جو ان سے اس پہ نہیں ہے, وہ عام چھوٹی چھوٹی ٹپس پہ ہیں. اس میں ایک سوال کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ سر یہ بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے ساری ٹیکنیکس, بڑا کیا کرے؟ اچھا بڑا بھی وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے بچہ شروع کرے گا. آج سے حوصلہ پیدا کرے, آج سے پیسے خرچنے شروع کرے, آج سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے, آج سے قسم توڑے گے یار پیچھے کسی نے نہیں کیا میں تو کروں گا. اور پلیز یار اپنا یہ کبھی نہ کہا کرے میرے خاندان کی ریت یہی ہے. یار اللہ کا نام اچھے انسان بن. کون سی ریت ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ ریت سیت کوئی چیز نہیں. آپ نے اچھی چیز اپنائی ہے وہ آپ کی اپنی اچیومنٹ. یہ نہ خون کا چکر ہے نہ نسل کا چکر. آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں. انڈیویجول کو دیکھیں, کیا پتا آپ سے ایک نئی نسل بننی ہے, آپ نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہو. تو رویے بالخصوص گھٹن کے شکار کلچر سے رویے جو ان سے ہم بڑے بھیانک ملتے ہیں. جو میں نے بات چھوڑی تھی وہ یہ ٹوٹے گھروں کے بچے بڑے خوفناک ہوتے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس ہے. ٹوٹے گھر کا لڑکا, ٹوٹے گھر کی لڑکی, یقین کریں اس کے لیے نا اس نے دیکھا ہی توڑنا, اس نے ہر وقت دیکھا ہے تھوڑی سی نہیں لا کے بڈی جی مارت درال بم پکڑا بسم اللہ ٹھا. اس نے دیکھا یار ابا جی بھی یہی کر رہے ہیں, اماں جی بھی. اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا, میں اس پہ قانون نہیں دے رہا آپ کو. کیا پتا تو آپ کے اچھا ہونے سے اس کی زندگی بدلنی ہو, گنجائش چھوڑی ہے میں نے. لیکن ویسے بتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اس کے لیے بیہیویئر اچھا بڑا مشکل ہے. اب آخری بات کیا کہنا, اس سوال کو کلوز کرو. میرے پاس کبھی بھی کاؤنسلنگ کے لیے کیس آیا نا اور بچے کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ماں باپ لڑتے کتنا ہے. کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ماں باپ کی جنگیں ہیں وہ خون کے اندر جنگ بن جاتی ہے. وہ جنگ دیکھتا باہر, وہ جنگ چلتے 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 کہاں جاتی ہے؟ اندر 2 کا خون ہوتا ہے, خون لڑتا ہے. وہ جو خون لڑتا ہے وہ رویے میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. وہ رویے چڑچڑے بھی ہوتے ہیں, وہ رویے جو ان سے ہیں وہ منافق بھی ہوتے ہیں, وہ رویے تھڑدلے بھی ہوتے ہیں, اور وہ رویے اریٹیٹ خود بھی رہتا ہے بندہ, اریٹیٹ کرتا بھی رہتا ہے. قاسم بھائی سوال. ایک سوشیولوجی کی ریسرچ تھی, سوشیولوجی کی ریسرچ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے دیکھا یہ جو بچے اناد ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے, بعد از شادی, یعنی ایک بچہ جو یتیم خانے میں پلا اور اس جگہ سے پلنے کے بعد از اس کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کی لائف کیسی ہوتی ہے. ایک ریسرچ تھی, پتہ لگا 60% فیلئر ہوتا ہے. کیونکہ الماری میں محبت کسی نے رکھی نہیں ہے. روٹی کا نام امی نہیں ہوتا جی, رویے کا نام امی ہوتا. وہ ڈرائیور کا نام ابو نہیں ہوتا جو روز سکول چھوڑتا ہے کرسنٹ, رویے کا نام ابو ہوتا ہے. میری بات سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں, کبھی غور سے دیکھیں, اپنے بیٹے کو ہم چپیڑ مار لیتے ہیں, اسی برابر کی چپیڑ کوئی اور مارے ہم برداشت نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں جس ریلیشن سے مارے ہیں یہ جائز ریلیشن ہے, یہ ماری جا سکتی ہے. اس ریلیشن سے وہ تکلیف سمجھے کہ نہیں آئی. سو وہ گھر جس میں سر بگاڑ ہے, جن کی اپنی کو بہت سکسیسفل نہیں نبھی, وہ یقینی بات ہے بچے نے ایم ایس سی کی ڈگری بھی کی ہوئی ہے اور ساتھ ایک ڈگری یہ بھی کی ہوئی ہے کہ لڑائی جائز ہوتی ہے بے وجہ. اب آپ کو ایک اور نئی چیز انفارمیشن آبزرویشن شیئر کرنے لگا ہوں, اس پہ جا کے کام کر سکتے ہیں ان چیزوں میں. میری باتوں کو تحقیق کیجیے گا, میں آپ کو پابند نہیں کر رہا کہ مان جائیں, غور کیجیے گا, پتہ لگے گا کہ صحیح ہے کہ غلط. اگر ماں شکی ہو تو بیٹی شکی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے شک کرنا سیکھا ہے ماں سے.
میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں کیس پچھلے دنوں دیکھا ہے، کیس نام لیے بغیر ہوتے ہیں نا، اس لیے ہوتا ہے سیکھ جائیں آپ ان سے. سر مقصود صاحب زندگی کا کمال میری زندگی کا کیس تھا. میں کتنے دن سوچتا رہا یار کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم. شادی کی سالگرہ پاس آنے والی تھی، خامد نے بڑی محبت سے پیسے اکٹھے کر کے ایک انگوٹھی گولڈ کی خریدی، اسے چھپا دیا کہ یار جس دن شادی کا وہ سالگرہ کا دن آنا نا، 22ویں سالگرہ کا دن آنا، یہ بیگم کو پیش کروں. بیگم کو عادت تھی گھر کی چیزیں ذرا چیک چک کرنے کی. اندر سے انگوٹھی نکل آئی، گھر میں لڑائی ہو گئی، تم نے کس کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ وہ قسمیں کھائے کہ میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی تھی. اس عورت نے موبائل کا ڈیٹا ٹریس کرایا، ساری چیزیں کی، لڑ کے میرے پاس آ گئے کہ جی دسو کی کری. میں نے سوچا کہ یار یہ 1 to 1 بات کرنی پڑے گی. ایک کو پکڑا، پھر دوسرے کو علیحدہ پکڑا، پھر دونوں کو بٹھایا، پھر علیحدہ کیا، پھر بٹھا کرتے کرتے آخر کار ایک بار لاؤ کر دی، نا گو آگے بڑھو زندگی میں. جب کیس اسٹڈی علیحدہ میں نے سالو کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ یہ کام اتنا شک عورت کی ماں کرتی تھی. مجھے اپنی دادی خدا کی قسم بڑی یاد ہے، اللہ انہیں طریقے رحمت کرے، جو پرانا فکرہ بولا کرتی تھی. وہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا رشتہ لین گئے ہو تو کڑی دی ماں نو دیکھو، نہیں ہے وہ دی نانی نو دیکھو. ہم انسا کرتے تھے کہ اماں جی کیسی بات کرتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ حقیقت ہے کہ چاہتے نہ چاہتے عورت کے اندر جو ان سا ایک کردار بنتا ہے وہ اس کی والدہ والا بن جاتا ہے. اچھا اب ریئر کیس کی طرف آنے لگا ہوں، جو اس پہ لڑے کوئی نہ میری بات پہ. ریئر کیس کیا ہے؟ بعض اوقات والد کی انسپائریشن بڑی تگڑی ہوتی ہے. اچھا ایسے کیس میں لڑکی انتہائی سکسیسفل ہوتی ہے. یہ ریئر کیس بتا رہا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر کسی کی زندگی میں والد ایک لڑکی کے لیے رول ماڈل ہے نا، وہ کہتی ہے یار کمال انسان ہے میرا والد. اگر یہ بیٹی کہے نا، ایسی بیٹی کو اللہ بڑے باغ لگاتا ہے، بڑی کامیابی دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کمانے والے کی میچورٹی پہ پہنچ گئی، بڑے ٹائر پہ. سمجھ آ گئی کتنا قیمتی انسان. یہ نہ ہوتا تو یار یہ سارا گھر کا سارا سلسلہ نہیں چلتا. دیٹس وائی واصف علی واصف سیز کہ جو سمجھدار عورت ہے وہ خامند کو دیوتا بناتی، خود دیوی کہلاتی ہے. بیوقوف عورت خامند کو غلام بنا لیتی ہے، خود غلام کی بیوی بن جاتی. تو یہ فیصلہ کر لیں کہ دیوتا بنانا ہے تو دیوی بن جاؤ گے، اور اگر غلام بنانا ہے، ہر عورت کی وش میرا خامند میرا غلام بن. ماں بھی کہتی میرا پتر غلام بنا کے رکھی، اوکے نا. وہ غلام تو بن جائے گا لیکن تم غلام کی بیوی کہلاؤ گے. تو یہ بڑی کلیئرٹی کہ ٹوٹے گھر کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر کھٹ پٹ کچھ نہ کچھ چلتا ہے، جن کے ڈیسیژنز میں برکت نہیں ہے، جو ساری زندگی ٹوٹ کے جنہوں نے چلائی. یونٹی نہیں. اس کا مطلب ہے وہ بابا فرید کا کتنا خوبصورت وہ جملہ ہے. کسی نے کہا جی آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ہم نے سوئی دھاگا دیکھا، کینچی نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے آیا نہیں. یہ جو ہے نا جوڑنا. اب اگلا جملہ میں لیکچر کا یہاں اختتام چاہوں گا، اس سوال کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. اسی کیا خوبصورت دیکھیے حدیث ملتی ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی. آپ اس سوسائٹی میں ایسے کریکٹر دیکھیں بھرے پڑے ہیں، اینڈ دے فیل ٹیسٹ، دے انجوائے. وہ پھڈا ڈلوا کے، خرابیاں ڈلوا کے، تعلقات کو خراب کر کے انجوائے کرتے ہیں. دے واچ اینڈ دے لاف. یار دیکھو کتنا زبردست لڑ ہیں، انہیں مزہ آتا ہے. یار دیکھو کسی کے تمہیں نہیں پتا اس کا خاندان اجڑ جانا ہے. جس کا خاندان اجڑ جائے، اور اب اگر میں نہ کہوں تو سمجھ جائے گا، جس نے کسی کو جوڑا پکا جنتی. آج سے جوڑنے والے بن جائیں زندگی میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جوڑا ہے نا تو نسل جڑی ہوئی چلے گی. آپ نے توڑا ہے تو یار بڑا ستم ہے. ان کو ایک بوجھ مل جائے گا، نفرت کا بوجھ. وہ نفرت جو ماں باپ سے سیکھی ہے دفتروں میں بھی استعمال کریں گے، کاروبار میں بھی، استاد بنیں گے، بچوں کے ساتھ بھی، جگہ جگہ نفرت ہی نفرت چلتی رہے گی. بہت مہربانی جی، آپ کا بڑا شکریہ جی، بڑی نوازش.